53 یا ایھا آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. بڑی پیاری ہے قرآن کی آیت ہے, آپ نے بارہا سنی ہوگی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, نماز سے, صبر سے اور نماز سے مدد لو, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو آلدو ہم نے صبر کے اوپر پہلے بات کی تھی لیکن تھوڑی سی انکمپلیٹ کی تھی, تو تھوڑا اس کو مختلف تھوڑے سے اینگل اور ہم اس کے صبر کے دیکھ لیتے ہیں. کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ صبر کا ایک محدود تصور ہمارے ذہن میں ہے, اور وہ یہ ہے کہ کوئی مصیبت آنے پر اپنے آپ کو کنٹرول کرنا. ٹھیک ہے نا, یہ بھی صبر ہے, یقیناً صبر کی ایک قسم ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی صبر ہے, اور اس میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی لاسٹ ویک میں, کہ اپنی جو ناجائز خواہشات ہیں ان کو کنٹرول کرنا بھی صبر ہے. تاکہ آپ کو پتہ چلے نا کہ اگر آپ کسی چیز کے اوپر قابو پا رہی ہیں تو یہ آپ کا ویسٹ نہیں ہو رہا, یہ صبر کا لیول ہے آپ کے لیے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد صبر کے اور اقسام یہ ہیں کہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اپنے رب کی محبت حاصل کرنے کے لیے اپنا وقت, اپنا مال, اپنی جان, اپنی کیپیبلٹیز سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دینا. تو اب جو بندہ اللہ کے لیے قربانی دے رہا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے, یہ جو قربانی کا ورڈ آ رہا ہے نا, سیکریفائس کر رہا ہے, یہ صبر کر رہا ہے. پھر ایک اور صبر کی قسم ہے کہ ہر ٹیمپٹیشن, ہر لالچ جو دنیا میں شیطان کی طرف سے انسان کے سامنے آتی ہے, اس کو وہ محض اللہ کی خاطر ریجیکٹ کر دیتا ہے. کہ بہت بڑی اچھی جاب آئی ہے انٹرسٹ کی, بینک کی, یہاں پہ انٹرسٹ کا کام ہے اور بڑی زبردست جاب ہے, بڑے سیلری زیادہ ہے, لیکن وہ کیوں ریجیکٹ کرتا ہے اس جاب کو, کہ اللہ کو پسند نہیں. تو اس نے بندے نے کیا کیا ہے, صبر کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بہت سے ناجائز فائدے ہیں اور حرام کام ہیں, تو ایسا بندہ ان حرام کاموں سے دستبردار ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں کسی صورت کوئی, جیسے باہر امریکہ وغیرہ میں عام طور پہ سٹورز وغیرہ میں جابس ملتی ہیں, وہاں لیکر وغیرہ, شراب وغیرہ ریسٹورینٹ وغیرہ میں سرو کی جاتی ہے, تو لوگ وہاں ایسی جگہ کام نہیں کرتے ہیں. تو یہ چیز کیا ہے, ایک ان کو بہت بڑا فائدہ مل رہا ہے, بہت بڑا نفع مل رہا ہے, بہت بڑی سیلری مل رہی ہے, لیکن وہاں پہ حرام کام کیا جا رہا ہے, یا اور بھی نائٹ کلب ہے یا کوئی غلط قسم کے کلبز ہیں. تو وہ کیا کریں گے کہ وہ ہر ٹیمپٹیشن اور ناجائز فائدے کو یا حرام کام کی وجہ سے وہ نوکری یا اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دین کے راستے پر چلتے ہیں, دین کے راستے پر چلنا آسان کام نہیں ہے. اس میں بھی کیا ہوتا ہے, لوگوں کی طرف سے اذیتیں آتی ہیں, لوگوں کی طرف سے تکلیف آتی ہے, بہت سے نقصان انسان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں نا, سچ بعض دفعہ بولا, جاب ہی چلی گئی. سچ بول دیا باس کے سامنے کہ نہیں میں تو نہیں جھوٹ بولوں گا, سمجھایا بھی لوگوں نے, کولیگز نے کہا دیکھو سچ نہ بولو, تم سے یہ غلطی بھی ہے, تمہیں تو فائر کر دیں گے. تو ایک بندہ جو سچا بندہ ہے وہ کہتا ہے نہیں چاہے فائر کر دیں, میں تو حقیقت بتاؤں گا, غلطی میری تھی, مجھ سے ہو گئی. لیکن فرض کر لیجیے وہ جاب سے ہاتھ دھونے پڑ گئے, ہوتا ہے ایسا, بڑے بڑے نقصان ہو جاتے ہیں. لیکن وہ انسان کیا کہتا ہے کہ بھائی حق پرستی کی وجہ سے کوئی بھی میرا نقصان ہوتا ہے ہو, آئی ڈونٹ کیئر, کیونکہ اللہ اس بات سے راضی ہوتا ہے. تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ صبر ہے. یہ اتنی ساری ٹائپس ہیں صبر کی, اور یہ جو صبر کی اقسام ہے یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے, یہ ہمگیر صبر ہے. ہمگیر کا مطلب کیا ہے, لائف لانگ صبر ہے. انسان کے اوپر ایک سٹرگل آتی ہے, پھر اگلی آتی ہے, پھر کبھی آ جاتی ہے, پھر کبھی آ جاتی ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ زندگی میں ہم کہیں میں نے بس بڑا صبر کر لیا, بس اب نہیں کوئی صبر آزما مراحل میرے اوپر نہیں آئیں گے, ایسا نہیں ہوتا. ساری عمر کا یہ کام ہے. تبھی اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اپنی مائیت, اپنا ساتھ ایسے بندوں کے لیے دیا کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور اس میں یہ بھی چیز آتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا رحم کرے, لیکن اگر جہاں کہیں ڈیتھس وغیرہ کا موقع ہوتا ہے اور آپ جائیں تو یہ بڑی پیاری ایک تسلی کی دعا ہے جو آپ ان کو دے سکتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین, یا آپ اردو میں کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, آپ فکر نہ کیجیے. تو یہ تسلی دینے کے لیے بھی یہ آیت جو ہے بہت پیاری ہے کہ اس طرح سے ایک آپ ان کو پازیٹیو جو ہے نا ایک اینگل ان کو دکھا کر آتے ہیں کہ آپ کے ساتھ اللہ ہے, تو آپ کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور یہی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فرما رہے ہیں کہ ان تمام تکالیف پر, ان تمام چیزوں پر جو تم صبر کر رہے ہو تو تم فکر نہ کرو, میں ہوں نا تمہارے ساتھ. اور جس سے اللہ کی مائیت اور اللہ کا ساتھ مل جائے اس کو فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے. لوگ کیا قادر ہیں, لوگ تو آ کے تسلی دیں گے نا, دو لفظ تسلی کے بول جائیں گے, اور کیا کریں گے. زیادہ تر تو بوجھ ہی بنتے ہیں ہمارے ہاں. تو اللہ معاف کرے, جو موت کے مواقع ہوتے ہیں وہاں تو لوگ جا کے اور بوجھ بنتے ہیں. کھانا بھی وہاں بیٹھ کے قورمے اور روٹیاں بھی کھاتے ہیں, اور پانی بھی وہاں ٹھنڈا مانگتے ہیں, اور اس کے بعد وہاں لیٹنے کی جگہ بھی تھوڑی دیر میں مانگنے لگتے ہیں, اور صبح سے جاتے ہیں تو رات تک وہیں بیٹھ کے ان پر بوجھ بنے رہتے ہیں کہ جو بیچارے پریشان حال ہوتے ہیں ان کو سونے کا بھی موقع نہیں ملتا یا آرام کرنے کا. تو
تو یہی والی چیز ہے کہ اللہ ہر ایک کا دکھ میں اور غموں میں اور آزمائشوں میں ساتھ دیتا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ مدد کر دیں یا آگے بڑھ کے کر دیں, لیکن اصل میں تو اللہ تھامتا ہے اور وہی تھامنے والا ہے.